السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہومیو کیئر سینٹر گوجرانوالہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 نومبر سن 1922 ہے۔ اقبال ڈے کی آج چھٹی ہے۔ اقبال ڈے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، اور جن کو پاکستان کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے، بڑے اعزاز ہیں سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرات، میرا آج کا پیغام بڑی توجہ کا مستحق ہے۔ اقبال ڈے کے حوالے سے آج چھٹی کر دی گئی ہے۔ ویسے چھٹی کرنا کوئی زندہ قوموں کا شعار نہیں ہے۔ آج چاہیے تھا کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر سیمینار کرائے جاتے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا جاتا، اقبالیات پر طالب علموں سے مضمون لکھوائے جاتے، تقریری مقابلے کروائے جاتے، پتہ چلتا کہ اقبال کیا تھا، اقبالیات کیا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، نہیں ہے تیرا نشے می کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب اقبال کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے، ذہن کی ضرورت ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا کہا ہے۔ نہیں ہے تیرا نشے می کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نوجوانوں کو بہت بڑا درس ہے اس میں کہ اگر کوئی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو چاپلوسی چھوڑ کے محنت کی طرف آئے، کسی حکمران کی چاپلوسی کرنا، کسی افسر کی چاپلوسی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو ایسے عناصر ہیں ان کی چاپلوسی کر کے کبھی بھی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وقتی طور پہ دنیاوی فوائد حاصل کر لے گا، لیکن ایسے فوائد صرف وقتی ہوتے ہیں، ان کا اگلی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ وقت کے حکمران نے اس وقت یہ قرآن پاک کے بارے میں کہہ دیا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بادشاہ سے نہیں، 3 بادشاہوں سے مار کھائی، صرف اس وجہ سے مہدی سے مار کھائی، ہادی سے مار کھائی۔ پھر ہارون الرشید کا دور آیا۔ ہارون الرشید کے دور میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کیا گیا۔ امام صاحب کو بادشاہ وقت نے بلایا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، فرمانے لگے اس نے کسی اور احمد کو بلایا ہوگا
بادشاہوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم درویش لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے۔ قاصد نے جا کر اسی طرح پیغام دیا، دوبارہ قاصد آیا، پھر وہی بات کہ امام صاحب فرمانے لگے اگر احمد بن حنبل کے ساتھ بادشاہ کو کچھ کام ہے تو وہ یہاں آ جائے، میں اپنے شاگردوں کی پڑھائی کا حرج نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے بات چلی، بادشاہ کی والدہ نے پیغام بھیجا کہ امام صاحب آپ بادشاہ کے گھر میں نہ آئیں، ایک دفعہ میرے گھر میں آ جائیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب ماں کا پیغام آیا ہے، ٹال نہیں سکے، چلے گئے۔ رنگا رنگ کے کھانے دسترخوان پہ چنے ہوئے تھے، تو امام صاحب فرمانے لگے کہ میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، یہ ہوتی ہیں طریق ساز شخصیتیں جن کو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نہیں ہے تیرا نشیمی کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ فضا تو ایک ہی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، وہاں ہی انار ہو رہے ہیں، وہاں ہی سیب ہو رہے ہیں، وہاں ہی تمہ ہے، وہاں ہی انگور ہیں، پانی بھی ایک مل رہا ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، وہاں ہی تمہ ہے، وہاں ہی کڑوے پھل ہیں، وہاں ہی میٹھے ہیں، وہاں ہی زہر پل رہا ہے، وہاں ہی زہر کا تریاک ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کہاں مردے کھانے والی گدیں چیلیں اور کہاں شاہین، کہاں باز، پرواز دونوں کی ایک ہے، اڑ دونوں ایک فضا میں ہی رہے ہیں۔ یہاں ہی سمجھنے والی بات ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنی گہری سوچ کے مالک تھے، کس طرح انہوں نے حصول پاکستان کے لیے دن رات محنت کی، دن رات کوشش کی، دن رات برطانوی سامراج کے لیے ڈٹے رہے، اور ایک وقت آیا کہ اقبال نے سوئے ہوئوں کو جگایا۔ جو کئی دہائیوں سے لوگ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے ذہنوں میں آزادی کی ایک لہر پیدا ہوئی، اور پھر وقت آیا کہ پاکستان بن گیا۔ حضرات آج بھی اگر اقبال کی تعلیمات کو عام کیا جائے تو آج بھی ہم اقبال ڈے منانے کا اصل طریقہ جو ہے اگر اس پہ عمل کر لیں، اقبال کی تعلیمات کو عام کریں، اور آج بھی ہمارے نوجوان وہی معاشرہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی ضرورت ہے۔ سوئی ہوئی قوم اس وقت جاگے گی جب یہ فرقہ واریت سے ہٹے گی، جب یہ قوم پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون اور سرائکی اور اس طرح کے القاب کو چھوڑ کے پاکستانی بنے گی۔ جب ہم پاکستانی بن جائیں گے، جب ہم پاکستانی بننے کے بعد مسلمان بن جائیں گے، تو پھر حضرات ہم اقبال کی تعلیمات کو سمجھ سکیں گے۔ آج اقبالیات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے گا۔
انشاءاللہ آئندہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔